حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک اونٹ سوار آیا اور اپنے اونٹ کو مسجد میں بٹھا کر باندھ دیا، پھر پوچھنے لگا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ رضی اللہ میں تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ ہم نے کہا یہ سفید رنگ والے تکیہ لگائے بیٹھے ہیں۔ وہ آپ سے کہنے لگا اے فرزند عبد المطلب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھ، میں تجھے جواب دیتا ہوں۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں آپ سے کچھ دریافت کرنے والا ہوں اور اس میں سختی کروں گا، آپ دل میں مجھ پر ناراض نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، جو چاہے پوچھ۔ اس نے پوچھا میں آپ کو آپ کے پروردگار اور آپ سے پہلے لوگوں کے مالک کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ گواہ ہے۔ پھر اس نے پوچھا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ دن رات میں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ شاہد ہے۔ پھر اس نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ سال بھر میں رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ گواہ ہے۔ پھر کہنے لگا میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ہمارے امراء سے صدقہ لے کر ہمارے فقراء پر تقسیم کریں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ گواہ ہے۔ اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا میں اس شریعت پر ایمان لاتا ہوں جو آپ لائے ہیں، میں اپنی قوم کا نمائندہ بن کر حاضر خدمت ہوا ہوں، میرا نام زمام بن سلبہ ہے اور قبیلہ سعد بن بکر سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس حدیث کو موسیٰ اور علی بن عبد الحمید نے بھی سلیمان اور ثابت کے واسطے سے حضرت انس رضی اللہ سے مرفوعاً بیان کیا ہے۔ تشریح: اس حدیث میں حج کا ذکر نہیں ہے کیونکہ روایت میں اختصار ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں حج کا ذکر بائن الفاظ ہوا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص پر حج فرض ہے جو زاد سفر کی استطاعت رکھتا ہو۔ نیز حضرت زمام کی آمد 9 ہجری میں ہوئی تو اس وقت حج فرض ہو چکا تھا کیونکہ ان کا تعلق بنو سعد سے ہے جو قبیلہ ہوازن کا ایک بطن یعنی حصہ ہے، اور قبیلہ ہوازن غزوہ حنین کے بعد مسلمان ہوا تھا۔ تشریح: اس حدیث سے خبر واحد کے حجت ہونے کا بھی ثبوت ملتا ہے کیونکہ حضرت زمام بن سلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آپ بیتی قوم کے سامنے بیان کی تو انہوں نے اس کا اعتبار کیا اور مسلمان ہو گئے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر دادا کی شہرت زیادہ ہو تو اس کی طرف نسبت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تشریح: امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت سے عالی سند کے افضل ہونے پر استدلال کیا ہے۔ نیز اس کا حصول ایک بہترین مشغلہ ہے کیونکہ حضرت زمام نے اپنی آمد سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد سے یہ تمام باتیں معلوم کر رکھی تھیں لیکن خود حاضر ہو کر دریافت کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کے پاس کوئی روایت چند واسطوں سے ہے اور کسی دوسرے شیخ سے روایت لینے سے ان واسطوں میں کمی آ سکتی ہے تو ملاقات کر کے عالی سند حاصل کر لینی چاہیے۔ تشریح: امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ غرض و قرات کا طریقہ بھی معتبر ہے، اس میں کوئی خامی نہیں کہ اس کا اعتبار نہ کیا جائے، جیسا کہ حضرت زمام بن سلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی دینی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی اور آپ نے ان کی تصدیق اور تصویب فرمائی۔ پھر حضرت زمام بن سلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے پاس گئے، انہوں نے اس کا اعتبار کیا اور سب کے سب ایمان لے آئے۔ نوٹ: حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ ابو محمد بن سغانی کے حوالے سے لکھا ہے کہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نسخہ بغداد میں حضرت انس رضی اللہ سے مروی ایک حدیث درج ہے، دیگر کسی نسخے میں اس حدیث کا وجود نہیں ملتا، لہٰذا ہم نے بھی اسے قلم زد کر دیا ہے۔ حافظ ابن حجر اتصراری۔ یاد رہے کہ ہماری ہندی مطبوعہ نسخوں میں موجود ہے۔